لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعن الله الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وفي القرآن الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات پڑھتے ہیں محمد. صاحبان علم زان ملت، قرآن مجید سورہ حج کی آیت کریمہ ہے جہاں پر اس انداز میں اشارہ ملا، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور جو کوئی بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، احترام کرے گا، یہ اس کے قلب کے تقوی کی دلیل ہے. میں نے اسی سلسلے میں عشر محرم میں سال 1443 ہجری میں بتصدق حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسط سے ایک سوال لے کر حاضر ہوا کہ جس کا عنوان کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کیوں. دیکھیے غور کیجیے گا، اب دھیرے دھیرے ہم بھی بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، جانے نہیں ہیں. یعنی کہیں لوگ کہتے ہیں کہ زمانے نے ترقی کر لیا تو اب ہم بہت کچھ سیکھ گئے ہیں، ہم نے سیکھا نہیں. بہت دور پرانا تھا کہ جب لوگ ترقی کرتے تھے، مجھے معاف کیجیے گا، ہم زوال کی منزل پہ آ رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ ہمارے گھر کا بزرگ اس لائق تھا کہ ہمیں کوئی بات بتاتا تھا تو محلے کا بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا. غور کیجیے گا آپ، یعنی عجیب و غریب معاملہ یہ تھا کہ ہمارا بزرگ جو کوئی بات ہم سے کہتا تھا تو کیوں ہمارا پڑوسی انکار نہیں کرتا تھا؟ اس لیے کہ ہم وہی کہتے تھے جو ہمارا بزرگ کہتا تھا. لیکن اس لیے کہ چاہے ہمارے بزرگوں میں وہ مقام نہ ملا ہو ان کو کہ جو ہم پا گئے. مثال کے طور پر میں نے صرف الف ب ت پڑھا، میرا بچہ بھی کام کر کے آگے نکل گیا. اب وہ اگر آ کے میرے سامنے کہے ابا آپ کو کیا خبر ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، تو مجھے صرف اتنا کہنے کا موقع ہے سب صحیح مگر میں تمہارا باپ ہوں. تم جس بھی علم کی منزل میں ہو وہ اپنی جگہ ہے، مگر محنت کر کے یہاں تک تمہیں پہنچایا کس نے؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ، کیا سمجھ رہے ہیں؟ تمہیں اس منزل تک پہنچانے والا کون ہے؟ اگر یہ باپ تمہاری مدد نہ کرتا تو تم 2 قدم بڑھ نہیں سکتے تھے. اس کے اندر یہ شوق پیدا نہ ہوتا کہ میرا بچہ کسی لائق بن جائے تو تم لائق نہ بن سکتے. تو میرے عزیزوں، اگر معمولی سا باپ اس لائق بن جائے کہ بچہ ترقی کر جائے تو دنیا کہتی ہے تو تم اس کا لحاظ رکھو. اور جو پوری کائنات کا خالق ہے، اگر وہ اپنے بندوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے کہ اس کے اندر سننے کی بھی طاقت ہو، دیکھنے کی بھی طاقت ہو، سمجھنے کی بھی طاقت ہو، تو کیا اس کی بارگاہ میں اسے شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کہ یقیناً بغیر شکریہ کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا. مگر پھر ایک منزل ہے عجیب و غریب میرے عزیزو. میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، عمل تو سب کریں گے، سوال یہ ہے کہ یقین کے میدان میں کون کر رہا ہے اور شک کی منزل سے کون گزر رہا ہے. اعمال تو دکھائی دے رہے ہیں مگر عقیدہ کون پہچانے گا؟ کیونکہ میرے عزیزو اعمال ظاہر ہوتے ہیں، عقائد قلب میں رہ جاتے ہیں. تو لہذا جب نے قدرت آواز دیکھی، یاد رکھو جب تک یقین نہیں حاصل ہوگا عمل محکم ہو نہیں سکتا.
میں نے اس سے قبل کی 2 مجلسوں میں عرض کیا، دوہراؤں علیم صاحب کہ یقین صحت کا نام ہے اور شک بیماری کا نام ہے. تو لہذا اگر بندہ چاہتا ہے کہ ہم صحت مند ہوں تو یقین کی منزل پر جائے، اور جتنا یقین محکم ہوگا اتنا ایمان بلند ہوگا. اور یقین کی بھی عجیب عجیب کیفیتیں لوگوں نے بتائی ہیں. کہیں کسی نے بتایا کہ یقین ایک منزل پر جس کا نام ہے علم الیقین، دوسری سیڑھی پر چڑھنے کا نام ہے عین الیقین، اور تیسری آخری منزل وہ ہے جو حق الیقین ہے. ہم میں کون ہے جو عین الیقین کا دعویٰ کر سکے؟ ابھی تو ہم اس مقام پہ ہیں جہاں اتنا تو کہہ سکتے ہیں علم الیقین. کیا مطلب؟ جو سنا ہے اس کا علم ہے، ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے. بھائی میں نے کہا عابد میاں میرا بڑا شوق ہے کہ سمندر میں ایک بار تیرا جائے. انہوں نے کہا جو چھوٹی سی دریا پہلے اس میں تیر کے دکھا لیجئے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ کے؟ سمندر اور ہے، دریا اور. دریا ہی کے لائق نہیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جگہوں میں تالاب ہے اسی میں ذرا صاحب کچھ جائیے، ہم اس کے بھی لائق نہیں ہیں میرے عزیزوں. یعنی ہم اس یقین کی منزل پر ہیں جو تالاب جیسا بھی نہیں. اور جب تالاب جیسا یقین نہیں ہے تو پھر اعلان کس بات کا کیا جائے؟ میرے عزیزوں کہا کہ پہلے علم الیقین، مگر اس کے بعد بھی خالی یہیں تک محدود نہ رہنا، عین الیقین تک جانا. میرے بھائی ہم کسی کے لیے بھی اس لیے بات نہیں کرتے ہیں کہ اس پر ہمیں کوئی اعتراض ہے، مگر کیا کیا جائے؟ اللہ نے ہر ایک کو اس کا الگ الگ مقام دیا ہوا ہے. کسی کو علم تک ہی رکھ دیا، کسی کو عین الیقین تک محدود کیا، اور کسی کو اس لائق بنا دیا کہ وہ عقل یقین کی منزل پا گیا. تو صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. صبح عابد میاں میرے پاس آئے، کچھ خبر ہے فلاں مقام پہ کیا ہوا؟ ہم نے کہا دکھائیے. سن تو لیا تھا، معلومہ محتاج تھا دیکھنے کے لیے بھی، لیکن دیکھنے کے بعد بھی ابھی ایک منزل ہے جسے محسوس کیا جائے. میں ایسے موقع پہ ایک الگ سی بات کہتا ہوں. کسی نے اطلاع دی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، خبر ہو گئی، مجھے علم و یقین. جا کے میں نے میت کو دیکھ لیا، عین الیقین. میت پہ کیا گزر رہی ہے یہ کون بتائے گا؟ کہ بھائی جس پہ گزرے گی وہی تو بتائے گا. میرے عزیزوں پوری دنیا میں کوئی ایک بشر ایسا نہیں آئے جو کیفیت موت کے بارے میں بتا سکے. یا مجھے دادا نے بتایا ہے یا پوتے نے بتایا. کیا مطلب؟ قرآن آواز دے رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب تک ہم چکھیں گے نہیں تو حق یقین کی منزل تک پہنچ نہیں سکتے. کہ تو جائیے چکھ لیجئے. ہم نے کہا جس دن چکھیں گے اس دن بتانے کے لائق بھی نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہم یہ چاہتے ہیں جیتے جاگتے بتا سکیں. تو میرے عزیزوں سوائے مولا متقیان علی ابن ابی طالب السلام کے اور یا ان کے پوتے نے کربلا میں بتایا تھا. انہوں نے کہا علی کی نگاہ میں موت ایسی کہ جیسے ایک بچہ شیر مادر سے مانوس رہتا ہے. اور جناب قاسم نے کہا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور یہ دونوں نے اس وقت بتایا جب دونوں باحیات ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ حق الیقین کی منزل ہر ایک کو حاصل بھی نہیں ہو سکتی. اب دعویٰ مت کیجیے گا کہ صاحب ہم بھی کچھ بننا چاہتے ہیں. سب کچھ بن جائیے گا، چاند تک چلے جائیے میرے عزیزوں. مگر میں کسی ایک بندے سے کہوں معمولی سی دھوپ نکلی ہے، ذرا دیر کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو سورج سے ملا دو دیر تک، تب تو میں جانوں گا کہ تمہارا بھی کوئی کمال ہے. کہ جب تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے سائے کے ساتھ تب تو ہماری آنکھوں میں اتنی بھی لائی نہیں جو برداشت کر سکے. تو وہ نور جو آنسو میں ظاہر نہیں ہوا تھا اور موسیٰ نے سے جھلک دیکھی، ان کے قوم کہہ رہی ہے موسیٰ دکھا.
نہیں دے پاؤ گے، اچھا آپ خود ہی کہیے اللہ سے دکھا دے۔ معذاللہ اللہ سامنے آیا تھا کہ اس نے اپنا خالی مظہر دکھایا، تب تو موسیٰ دش کھا کے گر گئے۔ اے عزیزوں، وہ مظہر بھی ظاہر نہیں ہوا تھا، صرف ذرا سی پرچھائی تھی تو سنبھل نہ پائے۔ تو وہ بندے کیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے جو بظاہر سامنے آ گیا ہو؟ بھائی ہم اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ملے گا وہ مقام مگر اسلام کے ساتھ آنا تب ملے گا۔ الصلاۃ محمد علیہ محمد۔ لہذا ایمانی کیفیت ہم اس مقام پر ہیں، اور میں نے کہا بھائی عمل کیجئے، عمل کے بغیر کوئی کام نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن کیوں میں نے قرآن کی اس آیت پر ملاحظہ نہیں کیا کہ جہاں اس نے عمل کی بات بعد میں کی ہے، ایمان کا تذکرہ پہلے کیا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی پہلے ایمان لاؤ تب عمل صالح بجا لاؤ۔ پھر میرے بھائی اگر اس کے بعد بھی چلیے ٹھیک ہے مومن ہو گئے، اب عمل کرنا چاہتے ہیں، اور عمل کو بھی ہم نے، جبکہ عمل کے مطلب ہے کوئی بھی عمل ہو، مگر جب ہم نے اپنے بچوں کو گھیرا تو مصلی تک لا کے روکا۔ ہم نے کہا جو مصلی پہ آئے گا وہی عمل کرنے والا ہے۔ میرے بھائی میں نے کہا چلو ٹھیک میں مان لیتا ہوں، مگر ایسا تو بناؤ کسی کو، میں خدا کے لیے ایسا بناؤ کسی کو جب یہ مصلی پر آئے تو سوائے خدا کے کوئی یاد نہ آئے۔ کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، اگر کوئی بھائی صاحب آپ کی خدمت میں آئے کہ نہیں واللہ میں جس وقت مصلی پر آتا ہوں مجھے کوئی یاد نہیں رہتا، تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ زبانی گفتگو ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ورنہ وہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں وہ کہاں جائیں گے کہ کسی صاحب کی چابی کھو جاتی تھی تو وہ مصلی بچھا لیتے تھے، یاد نہیں کہاں رکھ دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مصلی پہ آتا ہے بندہ، چاہے کتنے خشوع کے ساتھ ہو، کوئی نہ کوئی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے۔ علی کون ہے؟ اگر پاؤں میں تیر لگ جائے، کوئی نکالنا چاہے تو تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں سے برداشت نہ ہو، تو لوگوں نے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے نہیں معلوم محبت میں آئے تھے یا کسی تشویش میں آئے تھے کہ یا نبی اللہ، علی کے پاؤں میں تیر لگائے، نکالنا چاہتے ہیں مگر اتنی تکلیف ہے کہ برداشت سے باہر ہے، کیا کیا جائے؟ تو نبی نے کہا ٹھہر جاؤ، جب علی عبادت میں آئے اور وہ بھی جب حالت سجدہ میں ہو تو نکال لینا۔ خدا کی قسم 2 ہی سجدے مجھے نظر آئے۔ ایک سجدہ وہ تھا جہاں پیغمبر نے بتایا کہ علی سجدے میں جائیں تو تیر نکال دینا، اور ایک سجدہ ایسا نظر آیا کہ پشت رسالت پہ حسین آ گئے۔ بھائی ہم نماز پڑھ رہے تھے، منظر صاحب کے بیٹے ہیں اکبر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دلار آیا، میں سجدے کی حالت میں میری پشت پہ چڑھ گئے، میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یہ بھی آواز نکل رہی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ احساس ہے کوئی ہے میری پشت پر، مجھے نہیں معلوم، نبی سے پوچھو جس وقت حسین آئے تھے اے پیغمبر اسلام کچھ خبر ہے یا نہیں؟ کہ بھائی مجھے کیوں خبر ہوگی، میں نے وہی کیا جو سواد کی خبر اللہ دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے خبر یہ آئی جبرائیل کے ذریعے، یا نبی اللہ، اللہ بعد سلام درود فرما رہا ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے آپ سر سجدے سے نہ اٹھائیے گا۔ تو یہ ایسی عبادت ہے۔ اب وہ الگ بات تھی، خدا کی قسم آپ علماء سے پوچھے تو صحیح، یہ نماز میں ہمیں بار بار کچھ یاد آ جاتا ہے، کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ کہا دیکھو خلوص پیدا کرو اپنی عبادت میں۔ ذرا سا ہم پوچھیں کہ وہ والی بات بتائیے، سجدے کو طول دے رہے پیغمبر، سارے نمازی سجدے کی حالت میں ہے، بار بار جنہوں نے سر اٹھایا پشت رسالت پہ حسین کو دیکھا اور پھر سجدے میں چلے گئے، یہ بتائیے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ سنو، پہلا سجدہ تو اللہ کا تھا، مگر دوسرا سجدہ کس کا تھا؟
میں تو یہ نہیں کہوں گا حسین کا سجدہ، لیکن یہ سمجھ میں آ گیا احترام حسین کا سجدہ تھا۔ اب اللہ آواز دے رہا ہے جو میری نشانیوں کا احترام کرتا ہے یہ اس کے قلب کی طہارت کی دلیل ہے۔ تو صلوات پڑھ رہے محمد علیہ محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، صلوات بھی پڑھتے محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کی نشانیوں کا احترام کیوں کا اسی لیے ہے کہ جب تم ان کے قریب جاؤ گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ہر شے کا احترام نہیں ہے مگر اس کا احترام ہے جو اللہ سے منسوب ہے، اور ہم ہر چیز کا احترام نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اب آپ اس کو چاہے ہمارے عقیدے کی خرابی کہیے، ایمان کی کمزوری کہیے، ہماری مجبوری ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچائے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ جس شے کے ذریعے بھی ہم اللہ تک پہنچ سکیں اس کا احترام ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ فرش اعضا کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اسی کے وسیلے سے حسین ملے ہیں، حسین کے ذریعے اللہ ملا ہے۔ بے خدا کی قسم محسوس کیجئے جس روز سے آپ نکلیں گے اگر وہاں حسین ہے تو اللہ لازمی ہے، کیونکہ اس لیے اگر حسین اپنے مرضی کے مالک ہو کر چلے تو ہم نہیں مانیں گے، مگر حسین اگر اللہ کی مرضی کے مطابق جا رہے ہیں تو ہمارے لیے سلام ہے۔ پشت و رسالت پہ آنے کے بعد سجدے کو طول کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ حسین آئے، اور حسین بھی اس گھرانے کے معمولی بچوں میں نہیں ہیں۔ انہوں نے آ کے بتا دیا میری عظمت کو پہچانو۔ کون سی نماز کا تذکرہ کرو گے، کون سے روزوں کی بات کرو گے، کون سے اعمال کی گفتگو کرو گے، آ کر دیکھ لو جب تک حسین ہے سجدہ ہے۔ یعنی مجھے معاف کیجیے گا اگر کہنے کا موقع دیجیے، اس سے پہلے جتنے لوگوں نے سجدہ کیا تھا اس سجدے کی قیمت اور تھی، آج جو سجدہ کیا اس کی قیمت اور ہو گئی۔ یعنی ہماری زندگی کتنی بڑی ہو جائے لیکن اگر حسین سے وابستہ ہو جائے گی تو یہی زندگی ہماری قیمتی زندگی بن جائے گی، کیونکہ اس لیے کہ انہی کی محبت میں حیات ہے، انہی کی محبت میں زندگی ہے میرے عزیزو۔ لہذا آواز دی جا رہی ہے کہ یاد رکھو کہ جب تک یقین محکم نہ ہوگا اس وقت تک منتظر رہو گے کہ ہمیں دکھایا جائے۔ قرآن سورہ بقرہ نے خود ہی بتا دیا کہ یہاں پر کسی کا کسی سے کوئی برابری کا مقصد نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے اسے ہم نے ظاہر کیا کہ نبی ابراہیم خلیل خدا ہیں، مگر آواز دے رہے ہیں معبود دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کیا تیرا ایمان نہیں؟ کا ایمان تو ہے مگر اطمینان قلب چاہیے۔ نبی ابراہیم معمولی نہیں ہے میرے عزیزو، ان کو لوگوں کا امام بنایا گیا ہے، جو لوگوں کا امام بن گیا وہ بھی یہی آواز دے رہا ہے معبود ذرا سا دکھا دے تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ یعنی مجھے معاف کیجئے معاذ اللہ مسئلہ یہ نہیں توہین ہو رہی ہے، لیکن جناب ابراہیم بھی اسی منزل پر ہے جو علم الیقین و عین الیقین ہی تک محدود ہے۔ علی اس ذات کا نام ہے جو آواز دے سارے پردے ہٹا دیے جائے تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہو۔ لہذا ایسے موقع میں میں نے بہت سے مقامات پر کیا اور دوہرایا ہے میں نے، اور اپنی ذات کے لیے واجب سمجھا کہ جو دیکھنے کا منتظر ہو وہ لوگوں کا امام، اور جس کا یقین اتنا مستحکم ہو وہ پوری کائنات کا امام ہے۔ لوگوں کا امام اور ہے، مولائے کائنات اور ہیں۔ اور پھر وہاں پر شاید اس میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ 4 پرندے لے لو، اور کیوں؟ تاکہ دیکھ لو، اور پہاڑ کے الگ الگ کونے پہ رکھ دو اور ان کی منقاریں لے لو، جس کو آواز دو گے وہ اٹھتا ہوا آئے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے پہاڑ پہ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ اڑ کے اس لیے آئے کہ نبی نے پکارا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے، پھر رسول پکار رہے ہیں، یہ پرندوں سے جوڑ کے آ رہے ہیں۔ لوگ یہاں پہ اگر اعتراض کریں تو میں منع کروں گا، نبی پکارے اور نہ آئے اور پرندے آ جائیں۔ میرے بھائی یہ بھی تو دیکھیے پکارا کسے جا رہا ہے؟
جسے بلایا گیا وہی آیا، دوسرا نہیں آیا۔ نبی نے پکارا ضرور ہے مگر انتظار علی کا کیا گیا، تو جس کا انتظار تھا وہی آیا ہے۔ تو لہذا جس کا انتظار تھا وہ آیا ہے، تو پھر ہمیں اعتراض کس بات کا کہ آپ کیوں نہیں آئے، آپ کیوں نہیں آئے؟ بہت سے مقامات پر شہروں میں اعلان ہوتا ہے مومنین حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس میں تشریف لائیں، تو اس کا مطلب ہے جو غیر مومنین ہے وہ نہ آئیں۔ کیوں؟ آپ نے یہی تو اعلان کیا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ عوام الناس کو نہیں پکارا ہے آپ نے، یعنی جن کو بلایا ہے وہی تو آئیں گے۔ اب جو نہ آئے تو اس کو نہ آنے کی وجہ نہ پوچھنا، وہ خود ہی کہے گا بلایا کسے ہے۔ ایک معمولی بندہ مائک پہ اگر آواز دے تو کہیں گے وہی آئے گا جسے آپ نے بلایا ہے، تو اب ظاہر بات ہے جسے معصوم بلائے گا وہ اور ہوگا۔ اس کا مطلب ہے معصوم جسے بلاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں، جسے معصوم نہیں بلاتا وہ اور ہوتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے معصوم بھی یوں ہی نہیں بلاتا ہے۔ آپ نے آواز دی، اعلان ہو گیا، خبریں پہنچ گئی ہیں، جس کے کان سے آواز ٹکرائی وہ آ گیا، جو آ گیا وہ مومن ہے، کیونکہ آپ نے مومن کہا ہے۔ لہذا اگر آ جائے تو آج شک کی نگاہ سے مت دیکھیے، آنے والا آیا ہے تو اس کا مطلب کسی کی وجہ سے آیا ہے۔ لہذا میرے بھائی اب پیغمبر اسلام اگر آواز دیں سلمانو من اہل البیت، تو اہل بیت میں وہی ہوگا نا، غیر نہیں ہوگا۔ بھئی عجیب بات ہے، ایک مرد ہے ایک عورت، مرد کے لیے کہا من اہل البیت، عورت کے لیے کہا انت علی الخیر۔ نہیں معلوم آپ نے کیا سمجھا؟ کسی کو کہا آپ ہمارے گھر سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، جناب سلمہ ہیں زوجہ رسول، موقع تھا چادر کا، سب جمع تھے، زوجہ نے چاہا ہم بھی داخل ہو جائیں، آواز آئی ام سلمہ انت علی الخیر، آپ خیر بطور ہے مگر چادر کے اندر آنے کی لیاقت نہیں ہے۔ کم سے کم ام سلمہ لائق سلام ہے کہ خیر تو کہہ کے روک دیا نبی نے۔ خیر کا مطلب یہ جو خیر میں ہوگا وہ ہمیشہ خیر ہی میں رہے گا، اسی لیے میدان غلیل آواز آئی اعلی خیر العمل اور صلوات محمد علیہ۔ لیکن کہہ دیا انت علی الخیر، آپ خیر پر۔ مجھے شوق پیدا ہوا، ایک شادی تو ہو چکی ہے دوسری بھی ہو جائے، تو انہوں نے کہا اگر ویسے ہی ہوں تب تو کیجیے گا ورنہ مت کیجیے گا، لیکن ہم اگر شوق میں کر رہے ہوں تو الگ ہے، لیکن منشاء الہی میں اگر کر رہے ہوں تو یہ تو پھر اس کی مرضی ہے، تو پھر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اب وہ نبی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اور بتا رہا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا ہے، اللہ کی نشانی کا احترام کرتے کرتے ہم ہر اس جگہ پہ پہنچے جس کا ایک لمحے کے لیے حسین سے تعلق ہے۔ ام سلمہ آپ خیر پر ہیں تو بتا دیا کہ یہ حسین کی ہیں، اور جو حسین والا ہے وہی خیر پر ہے۔ اور میرے عزیزوں دنیا چند روزہ ہے، میں نے قبل کی مجلس میں کیا ہے، جب چند روزہ ہے ہماری زندگی تو کیوں نہ خیر کے راستے سے نکل جائیں تاکہ قبر بھی خیر بنے، صراط بھی خیر ہو، سلسبیل بھی خیر ہو، تو حوض کوثر تک بھی ہم خیر کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ ہم جنت کی بات ہی نہیں کرتے، ہم کیا جانے جنت کیا ہے، کیونکہ ایک نے جنت کی پوری تمنا کی تھی تو قدم بھی نہ رکھ پایا، باغ ارم بنا کے رہ گیا۔ لہذا ہم جنت کی تمنا نہیں کرتے ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ ہم دیوانے آل محمد کے غلاموں میں سے ہیں۔ ہم نے دیکھا اپنے ہاتھوں سے جنت تو بنائی مگر کبھی جنت میں جانے کی خواہش نہیں کی۔ کیوں ہے دیوانے آل محمد خواہش نہیں کی؟ کا اس لیے جنہیں آل محمد مل جاتے ہیں تو انہیں جنت کی تمنا کیوں رہے گی؟ جنہیں وحش اعضا مل گیا وہ جنت کی بات کیا کریں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اچھی جنت تو یہی ہے، مرنے کے بعد جنت ملے گی تو کیا فائدہ، زندگی میں جنت مل جائے۔
اور زندگی کی جنت کا نام حسین ہے۔ آقا حسین آواز دیں گے جو ہماری بارگاہ میں آ گیا وہ جنت میں آ گیا، جو معصومین سے وابستہ ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ اب جنت کیسی ہے ہمیں معلوم نہیں، بس اتنا ہمیں پسند آتا ہے جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارا دل شاد شاد ہو جاتا ہے۔ اللہ آواز دے گا جو لوگ جنت میں آئیں گے فخریہ گفتگو کریں گے۔ فرش اعضاء پہ آنے والا فخر کرتا ہے کہ ندامت کی منزل سے گزرتا ہے۔ بھائی بہت سے چوراہوں پہ آپ بیٹھ کے ندامت ہوگی آپ کو، مگر آج تک مجھے کوئی نہیں ملا جو فرش اعضاء سے اٹھا ہو شرمندگی کے ساتھ جا رہا ہو، سر اٹھا کے چلا ہے۔ کیوں؟ سنو، بڑے سے بڑے وزیروں کے گھر سے نکلنے والا نادم ہوتا ہے، حسین ابن علی کی بارگاہ سے جانے والا سر اٹھا کے چلتا ہے۔ کیوں کہ اسے تمہیں کیا معلوم ہے ان کی بارگاہ سے وہ کچھ مل جاتا ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ وزیر کے دروازے سے آپ چلے ہیں تو 4 نوکروں کے ساتھ آپ باہر آئے ہیں، مگر در حسین سے آنے والے کو کسی نوکر کی ضرورت نہیں، مالکانہ انداز میں چلتا ہے۔ خدا کی قسم کتنا بڑا معجزہ ہے، کیسے وہ بدبخت افراد ہیں جو ماہ اذا میں بھی اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں، ماہ اذا میں بھی دنیا کے بارے میں آواز دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کربلا شناسی میں گفتگو کی جائے، پہلے کربلا تو سمجھ میں آ جائے اور کربلا تو بعد میں سمجھ میں آئے گی، پہلے حسین تک آ جاؤ اور حسین تک تو بعد میں پہنچو گے، پہلے اپنے عزا خانے تک تو آ جاؤ۔ جب تم اپنے عزا خانے تک پہنچ جاؤ گے تو پھر تمہیں کہیں اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیا تعارف کرائیں زمانے اور بچوں کو کہ سمجھو پہلے کربلا ہے کیا، مقصد حسین کیا ہے۔ مقصد حسین کیا ہے؟ دین کو بچانا ہے۔ مقصد حسین کیا ہے؟ نانا کا کلمہ باقی رہ جائے۔ مقصد حسین کیا ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ پورا ہو جائے۔ اور جب ہم اس میں جا کر دیکھتے ہیں کہ مقصد حسین کیا ہے تو پھر ہم کچھ اور بتانا چاہتے ہیں تو وہ مقصد حسین نہیں ہے۔ کیوں؟ ہماری اصل میں زندگی یہ ہے کہ ساری خواہشات آل محمد سے وابستہ ہوں، اس میں ہماری مرضی نہ چلے۔ جہاں ذات سے ہماری مرضی چلی، حسین سے تو ہم جدا ہو گئے، تو میرے عزیزوں پھر یہ عقیدت نہ ہوگی، یہ رسم ہو جائے گی۔ لہذا میرے عزیزوں مستقل ہمیں بارگاہ معصومین میں دعا کرنا چاہیے، مالک ہمیں اس لائق رکھنا کہ ہم آپ ہی سے وابستہ رہیں۔ مالک ہمارے دل میں سوائے آپ کے کسی کی محبت نہ ہو، کیونکہ جتنی زیادہ آپ سے محبت ہوگی اتنی ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی۔ جتنا ہم آپ سے وابستہ ہوں گے اتنی ہمیں بدی اور نیکی کا بھی کی معرفت ہو جائے گی۔ اور پھر میں نے عرض کیا میرے عزیزو، معصوم بلائے تو اس کا مقام اور ہوتا ہے۔ ہاں، محرم کی 4 تاریخ ہے میرے عزیزو، آہستہ آہستہ تاریخ اپنے منزل پہ پہنچ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے معصوم کربلا کے حوالے سے کس کو بلائیں گے؟ جس کا مطلب جسے حسین بلا رہے ہیں اس کا مرتبہ عجیب ہے، لیکن میرے بھائی ذرا سا آگے بڑھ کر دیکھ لیجئے، حسین خود سے بلا رہے ہیں یا اس میں بھی کسی کی فرمائش ہے؟ کون ہے؟ تاریخ سے پوچھئے کا عالم غیر معلمہ ہے وہ بندی جس نے آقا حسین سے ایک سوال کر لیا تھا، بھیا روزانہ لشکر پہ لشکر آ رہا ہے مگر کوئی ایک بھی اس میں آپ کا چاہنے والا نہیں۔ بھیا سننا رہے کہ مرتبہ میری زینب پریشان نہ ہوئیے، ان قریب میرا بچپن کا ساتھی آنے والا ہے۔ قاصد کو بلایا، آپ نے ایک تحریر اس کے حوالے کی، مگر عجیب انداز میں میرے خدا کی قسم، مدرسے سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا اور ہے، آقا حسین کے وسیلے سے یہ مقام حاصل کرنا اور ہے۔ کون؟ من الحسین ابن علی الى رجل الفقی حبیب ابن مظاہر۔ اللہ اللہ، معمولی شخص کو نہیں بلایا جا رہا ہے، رجل الفقی کو بلایا ہے حسین نے۔ انہیں رجل الفقی
किसी आयतुल्लाह ने नहीं कहा है, नबी की बेटी के बेटे हुसैन ने कहा है। और उसके बाद ये भी दिखा दिया, ओहदा देना तुम्हारा काम, उसका तरीक़ा और होगा। इमाम मासूम जिसे कहेगा उसकी मार्फत का मकाम और होगा। ये भी अजीब बात है कि हम सुकून के साथ हैं और कहीं जाने की तैयारी है, आपने कहा चलिए तो हम चले। लेकिन बारहा आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आजमा लीजिएगा, कि जो लोग दस्तरखान में बैठे होते हैं तो कभी कभी ये कह के फ़ोन काट देते हैं कि अभी हम खाना नोश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वही वक्त था कि जिस वक्त नकुलबा हुआ, जनाब हबीब ने मज़ाहिर दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, नकुलबा हुआ छोड़ कर गए हैं। दरवाजा खोला तो देखा कासिद खड़ा हुआ है। खैरियत है, क्या बात है? उसने नाम हुसैन पेश कर दिया। अब जो आपने देखा तो आंखों से लगा लिया, मेरे आका का खताया है। खोल कर जो पढ़ा था जी, बात लिखी थी मेरे अजीजों। मैं आपके सोते ज़हनों को बेदार करना चाह रहा हूं खुदा के लिए। हुसैन ने किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया। हबीब, अगर मुमकिन हो तो तुम्हारा आका नरग़े आदा में गिर गया है, अगर हो सके तो क्या मेरी नुसरत को आओगे? ये फिक्रा पड़ना था हबीब की आंखों में आंसू। उसी आलम में जैसे ही घर के अंदर उस हिजरे में आए तो ने वहां देखा, खैरियत तो है हबीब? कौन आया? का कासिद हुसैन। क्या बात है? ये खत आया है, क्या लिखा है? कबूल आया है? इरादा क्या है हबीब? मुझे नहीं मालूम ये फिक्रे हम लोग क्यों दोहराते हैं, लेकिन शायद इसमें भी मसलहत है ताकि ज़माने वालों पहचान लो हुसैन जिसे रजुल फ़क़ीह कहते हैं, उसकी ज़ौजा को कैसा होना चाहिए। ए हबीब, क्या इरादा है? कल जाके मैं क्या करूँगा? 2 बादशाहों का मामला है वल्लाह, मगर एक मरतबा शायद रवायत इसलिए बन गई है, दुनिया वालों देख लो, कायनात की औरतें और होती है, हुसैन के घर की खाक चाहने वाली कनीज़ें और। हबीब वाए हो तुम पर, नबी का नवासा बुलाए हो, तुम सवाल कर रहे हो। हबीब नहीं जाना है, न जाओ, मैं सर में निदा रखी हूं। नहीं नहीं, मेरा जाना मेरा जरूरी है, और हो सकता जाके वापस ना हो। हबीब मेरी परवाह न करना। हबीब ने गुलाम को बुलाया, हालात खराब है कूफा की, मैं बागात की तरफ से आता हूं, तुम लेके उसके वफा को ले जाओ। थोड़ी सी देर लगी है मेरे अजीजों। जनाब हबीब ने जब मंजर देखा कि गुलाम घोड़े से हम कलाम है, मेरे मालिक ने आने में देर कर दी, अगर और देर हो गई मैं तुझ में सवार होकर रवाना हो जाऊंगा। हबीब के कान से आवाज टकरा गई, वो आसमान के मालिक ये वक्त आ गया। मेरे आका का ये मौका है कि जहां गुलाम जाने की तैयारी करे और जानवर आंसू आए, बस जल्दी से आगे बढ़े, जाओ, मैंने तुझे खुदा की राह में आजाद कर दिया, कदमों से लिपट गया। जब मौला का मामला है तो छोड़े जा रहे। इरादा क्या है? मैं भी चलूंगा, बस जल्दी चलो, देर ना हो जाए। उधर की तस्वीर का अजब आलम है, सारा मजमा हुसैन का बैठा है और बार बार लोग देख रहे हैं हुसैन उस तरफ देख रहे हैं जो कूफे से आने वाला रास्ता है। आका खैरियत तो है? हाँ, मेरा एक मुजाहिद आ रहा है। सब आका हुसैन के चेहरे के साथ देखने एक मर्तबा कर नमूदार हुई, आवाज इस्तकबाल को चलो, मेरा हबीब आ गया। जैसे ही आका हबीब पहुंचे मेरे अजीजों, और देखते ही ईमान से लिपट गए, सारे मजमे में एक अजीब सी मुस्कुराहट नजर आई। एक आवाज खैमे तक पहुंची, कोई आया है, क्योंकि जो भी आ रहा मेरे भैया का कातिल आ रहा है, जाकर देखो कौन आया। जनाब मिर्जा ने तेरे खैबर से मुशाहिदा किया, दो के आई बीवी मुबारक हो, आपके भैया के बचपन के साथी हबीब आ गए। मैं जैसे ही हबीब का नाम सुनो, जनाब ज़ैनब अली की बेटी है, जनाब ज़ैनब शहजादी कौनैन की लाडली है। आवाज दिया, जाओ हबीब को मेरा सलाम कहना, कहना बड़ा एहसान किया, ऐसे आलम में आ गए हबीब। अभी अभी बड़े सुकून थे, जैसे ही ये मैदान पहुंचा, सच्चा माँ बाप अल्लाह ये मौका आ गया। अभी फातिमा की बेटी मुझे सलाम
کہلائے، میرے آنے کا احسان مانے۔ اے حبیب بڑی قدر کی ہے، حبیب شام غریبہ میں آ جانا۔ بس ازاداروں مجلس تمام ہو گئی، حبیب کو سلام کہلایا، حبیب طلب گئے، آئیے ہم سب مل کے آواز دیں، اے علی کی بیٹی ہمارا سلام، اے بی بی زینب ہمارا سلام۔ اللہ اللہ